محترم حاضرین، آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اس جانب جس کے لیے ہم سب اپنے گھر بار اور کام کاج چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں دو ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی آواز لوگوں کے دلوں کو اجاگر کر دیتی ہے، احساسوں کو بیدار اور آنکھوں کو اشکبار کر دیتی ہے۔ تو لیجئے انہی میں سے ایک شخصیت کو میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں۔ میری مراد فضیلت الشیخ شعیب میمن جوناگڑھی، امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث گجرات ہے۔ آپ تشریف لائیں اور اپنے معاذ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ فضیلت الشیخ شعیب میمن جوناگڑھی، امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث گجرات، مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم، أخرجه الترمذي۔ اللہ رب العزت کی بے پناہ حمد و ثنا، اس کی تعریف و توصیف
اس کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، اس رب ذوالجلال کا بے انتہا شکر و احسان، اور میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے ہادی، امام، مقتدی، رہنما و رہبر، بہتر و برتر، صاحب حوض کوثر، نبیوں کے افسر، خاتم الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان گنت ولا تعداد درود و سلام کے بعد، رب ذوالجلال کی توفیق اور اس کے نہایت ہی فضل سے مدرسہ محمدیہ دار المطالعہ امن نگر، گومتی پور، احمد آباد کی اس سرزمین پر اللہ کے دین کی اس تعلیمی تربیتی چھاونی کے اس تعلیمی اصلاحی اجلاس عام کے موقع پر قرآن مقدس کی سورہ الحج کی 40 اور 41ویں آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پھر اسی مناسبت کی رسول اکرم ہادی برحق علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ مشہور حدیث جسے صحابی جلیل حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کونین کی رحمت سے سنا اور سن کر کائنات کے سامنے رکھا، پھر جسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی حدیث کی معتبر ترین کتاب سنن ترمذی میں 2169 نمبر کے تحت نقل و جمع کیا، آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ قرآن مجید کی پڑھی گئی اس آیت میں اور اس جیسی قرآن کریم کی بے شمار آیات میں رب العالمین نے اہل ایمان کی جب بھی کبھی ان پر ناموافق حالات پیدا ہو جائیں، کٹھنائیوں میں گر جائیں، مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں یہ چاروں طرف سے ان کو گھیر لیں، اہل ایمان کے ایسے ہر کٹھن موقع پر رب العالمین اپنے اہل ایمان بندوں کی مدد کرے گا، ڈیفینس کرے گا۔ رب العالمین نے وہاں سورہ الحج آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا،
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اہل ایمان جب کبھی مصیبتوں میں پھنس جائے، تائید غیبی اور نصرت الہی ان کی دستگیری کرے گی، حالات نارمل کرے گی، اہل ایمان کا رب العالمین ڈیفینس کرے گا۔ اور وہاں سورہ الروم آیت نمبر 47 میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کی مدد کرنا، ان کی دستگیری کرنا، فریاد رسی کرنا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ رب العالمین پر اہل ایمان کا حق بن جاتا ہے۔ حضرات و خواتین، وقت کسی ڈیٹیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک طرف رب العالمین کے یہ وعدے ہیں اور دوسری طرف امت مسلمہ کی حالت زار ہے کہ بدحالی، پسپائی، جان، مال، عزت و آبرو کی ارزانی کہ مدتوں سے اس کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری ہے جو تھمنے کا نام نہیں لیتا۔ امت مسلمہ اپنی بدحالی کے، پسپائی کے، جان مال، عزت و آبرو کی بربادی کے تاریک ترین اور بدترین دور سے گزر رہی ہے۔ کون سا ملک ہے، کون سا خطہ زمین ہے جہاں اہل ایمان امن و سکون کا سانس لے رہے ہو اور جان مال عزت و آبرو کی ارزانی کو لے کر کون سی مسجد ہے جس کے ممبر و محراب سے اہل ایمان کی جان مال کی سلامتی کے لیے امت سسک سسک کر، بلک بلک کر رب العالمین کی بارگاہ میں دست و دامنے امید پھیلا کر، سسک سسک کر، بلک بلک کر اس سے دعائیں نہ کر رہی ہو؟ لیکن مدتیں گزری، امت مسلمہ کا بڑا طبقہ روئے زمین کے بہت سے خطوں پر اپنا ہی مکان جو ظلم کی چکیوں میں پیس کر بمباریوں سے جن کے گھروں کو، آباد گھروں کو ملبوں میں تبدیل کر دیا گیا، اپنے ہی مکانوں کے ڈھیروں پر خاکستر گھروں کی راکھ پر بیٹھ کر روٹی کے دو دو ٹکڑوں کے محتاج بنے ہوئے۔ ایک طرف اللہ کی مدد کے یہ وعدے اور ایک طرف امت مسلمہ کی یہ حالت زار ہے۔ تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ کے وعدے غلط ہو گئے؟ اللہ نے غلط وعدے کیے؟ قرآن سے پوچھو۔ قرآن سورہ النساء میں 2 جگہ کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے بڑھ کر وعدہ کس کا سچا ہو سکتا ہے؟ تو پھر کیا اللہ نے اپنی سنت تبدیل کر دی؟ اس کا طریقہ کار بدل گیا؟
نہیں، قرآن سورہ الفاتر آیت نمبر 47 میں ڈکلیئر کرتا ہے، ایک ہی آیت میں دو جگہ، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کا طریقہ کار کبھی بدلتا، اس کی سنت جاری ہے، تب پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے؟ سنت الہی اہل ایمان کا ڈیفنس نہیں کر رہی، تائید و نصرت غیبی یہ مسلمانوں سے علیحدہ ہو چکی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ رب العالمین نے آج کی پڑھی گئی آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی گئی روایت میں اس کا جواب دیا ہے۔ رب العالمین نے سورہ الحج آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ اللہ کی مدد کے مستحق کون لوگ ہیں، یا وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے کی پاداش صلے اور بدلے میں رب العالمین اپنے ایسے بندوں کی دستگیری فرماتا ہے، مدد کرتا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے۔ اللہ کن کی مدد کرتا ہے؟ جو اس کی مدد کرتے۔ کیا رب العالمین اپنی مدد کا محتاج ہے؟ اور بولو تو صحیح، اس کو کسی کی مدد کی درکار ہے؟ وہ تو وہ ہے جو پہلے سمجھا چکا، اللہ الصمد، ساری کائنات سے بے نیاز، سب اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ وہ تو وہ ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی بڑے سے بڑے کام کے لیے اس کو اپنے وزیروں، مشیروں، کارندوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ تو وہ ہے جو کسی بڑے سے بڑے کام کو ڈائریکٹ حکم دیتا ہے، ہو جا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رب کے حکم کے بعد ہو نہ سکے۔ تبھی تو وہ اللہ ہے، تبھی تو وہ معبود برحق ہے، تبھی تو وہ رب العالمین ہے۔ وہ تو وہ ہے یطعم ولا یطعم، ساری کائنات کو پیٹ بھر کھلاتا، وہ کسی سے کھاتا۔ وہ تو وہ ہے یجیر ولا یجار علیہ، ساری کائنات اس کی پناہ کی چھاؤں میں زندگی گزار لیتی، لیکن وہ کسی کی پناہ میں آتا اور اسے کسی کی پناہ کی بھی ضرورت۔ تب پھر اللہ کی مدد کیا ہے؟ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کی مدد کرتے، جو اس کی مدد کرتا ہے۔ اس کی مدد یہ اس کے دین کی مدد ہے، اس کی شریعت کی مدد ہے، اس کے رسول کی مدد ہے، اس کی کتاب کی مدد ہے، اس کے احکام کو بجا لانے پر منحصر مدد ہے۔ ذرا اس آئینے میں اپنے اس 5 فٹ کے وجود کو کسوٹی پر رکھیے اور ایمانداری اور دیانتداری سے اپنے وجود کا حساب لیجئے کہ ہم نے
اس 5 فٹ کے وجود پر اللہ کے دین کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کتنا کیا ہے، لاگو کتنا کیا، سر سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر سر تک، اور اس وجود سے لیے جانے والے کاموں پر ہم نے دین کو، اور ایک بات یاد رکھیے، دین نام ہے دینداری کا، صرف لیبل لگا لینے سے آدمی دیندار نہیں ہو جاتا، دین کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ دین کی مدد ہے۔ اس تناظر میں کہ یہ وقت جو انتہائی مختصر ہے، ڈیٹیل میں جانا یہ مناسب بھی نہیں ہے، اس سلسلے کی موٹی موٹی گفتگو ہو جائے اور کچھ چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ آج کی یہ بیٹھک اللہ کے فضل سے کامیاب بیٹھک ہو جائے گی۔ اس وقت کہاں سے لے کر چلوں؟ شادیوں کا ماحول ہے، یہ دیکھیے، یہ آواز آپ سن رہے ہیں جو غیر شرعی ہے، میں نہیں جانتا کہاں سے ہے، شادیوں کا یہ سیزن ہے۔ دینداری ہم نے کتنی نافذ کی ہے؟ کونین کی رحمت اور دارین کی سعادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوجیت کے لیے، نکاح کے لیے، شادی کے لیے کس چیز کو معیار، ماپدنڈ اور پرمان بنایا ہے؟ آؤ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتے ہیں۔ کونین کی رحمت نے فرمایا، یہ بخاری کی 5090 لکھ کر لے جائیے، 5090 نمبر کی صحیح ترین حدیث ہے، تنکح المرأۃ لأربع، 4 بنیادوں پر، 4 چیزوں پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا۔ یہ 4 چیزیں جن کو بنیاد بنایا جاتا ہے، جو ذہنوں میں رچی بسی ہے۔ نمبر 1، اس کے پاس مال کتنا ہے، باپ مالدار ہے کہ نہیں، اور خوبصورت کتنی ہے۔ سب انچی ٹیپ لے کر ناک نقشہ ماپ لیا جاتا ہے، ماپ لیا جاتا ہے کہ نہیں لیا جاتا۔ وَلِحَسَبِهَا، خاندان کیسا ہے، اونچے لوگ ہیں کہ نیچے گرے ہوئے، بیکورڈ کاسٹ۔ اور نمبر 4 پر ہے وَلِدِينِهَا، دینداری کی بنیاد پر۔ کونین کی رحمت نے فرمایا، جو یہ دین لے کر آئے، کائنات کو دیندار بنانے کے لیے آئے، اس نے اپنی امت کو پیغام دیا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، خبردار، نکاح کا معیار، دلہن جس کو بنا کر گھر کی لا رہے ہیں، یہ شوہر اپنی زوجیت میں جس بیوی کو لا رہا ہے، اس کی بنیاد دین اور دینداری ہونا چاہیے۔ اس آئینے میں ذرا اے باپو اپنے آپ کو دیکھو، اے نوجوانوں شوہروں اپنے آپ کا جائزہ لو۔ کیا کونین کی رحمت کا عطا کردہ یہ قانون ہم
نے اپنی زندگی پر اپنے نکاح پر نافذ کیا، سب کچھ دیکھا، نہیں دیکھا، نہیں پرکھا عورت دیندار ہے کہ نہیں یہ نہیں پرکھا۔ حضرات و خواتین، پھر یہ بات بھی مسلم ہے کہ یہ عورت یہ نکاح کے بعد ہی ماں بنتی ہے، جس کی گود میں نسلیں پیڑیاں پروان چڑھتی ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیے، اگر اس ماں کی، اس بیوی کی جو ماں بننے والی ہے، رشتہ ازدواج سے، نکاح سے، اگر اس کے دامن میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی گود میں پلنے والی نسلیں اور پیڑیاں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیندار بنے گی؟ ہرگز بھی نہیں۔ اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ ان بچیوں کو جو کل کسی کی بیویاں بنیں گی، کسی کی ماں بنیں گی، پیڑیوں کو سواریں گی، ان کو دین ملے گا۔ مدرسہ محمدیہ، جس کے سالانہ تعلیمی اجلاس کے انعقاد میں ہم اور آپ شریک ہیں، یہ مکاتب، یہ مدارس امت کے، نسل کے ان ٹمٹماتے نونہالوں کو آسمان علم کے، دین کے ستارے بنائیں گے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے رات 4 بجے جاگ کر ڈانٹ ڈانٹ کر ان کو اسکول کے لیے تیار کیا، چھوڑنے گئے، لینے گئے، لیکن دین کے لیے جہاں اس عورت کو، اس بچے کو دیندار بنایا جاتا ہے، جو دین کا تقاضا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی جستجو نہیں۔ ٹائم ہوا، چل بھاگ مدرسے چلا جا، بعد میں یا پہلے کوئی جائزہ نہیں، پڑھ کے آ جائے۔ یہ دینداری ہے، اور دینداری شوہر کے تعلق سے رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، شوہر بھی کون سا اپنانا ہے؟ جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو۔ ہم نے سب کچھ دیکھا، لیکن جس کو اپنا داماد بنا رہے، بچی جس کو شوہر بنا رہی ہے، اس کے دین اور اخلاق کو کبھی نہیں دیکھا۔ دینداری پر، دین اور دینداری پر دنیا داری غالب ہے۔ اللہ نے دینداروں کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہماری مدد کیسے ہوگی؟ یہ تو ایک ایگزامپل ہے۔ حضرات و خواتین، رب العالمین نے آج کی پڑھی گئی آیت میں ان اسباب کا تذکرہ کیا ہے جن اسباب کو اپنانے کے صلہ میں، بدلے میں تائید غیبی اور نصرت الہی کا حصول ممکن ہے۔ ان میں رب العالمین نے سرہدست پہلا اصول، جس کا تھوڑا سا تذکرہ ہوا، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اس کے دین کے پاسبان اور محافظ بن کر کھڑے ہوتے ہیں۔
دین کے نام پر جہاں کہیں بھی سڑا پیدا ہوا، چاہے وہ گھر میں ہو، بیپار میں ہو، تجارت میں ہو، معاشرے میں ہو، سماج اور سوسائٹی میں ہو، یہ اللہ کے دین کے محافظ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کون سا محافظ؟ کہ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ یہ محافظ کیا کرے گا؟ یہ پاسبان دین کی پاسبانی کیسے کرے گا؟ کوئی برائی دیکھے، دین کی کوئی پسپائی دیکھے، اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر میں، اپنے سماج اور سوسائٹی میں، تو پہلا کام یہ ہے دینداری کا، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ اگر وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پر جو مقام اس کا اپنے بچوں پر ہے، جو پاور ہے، اس پاور سے، اس اپنے گھر سے اس بدی کو گھر نکالا دے، پنپنے نہ دے، بھوکے مر جانا گوارا، گھر چھوڑ دینا بھی گوارا، لیکن بدی کو پنپنے دینا گوارا، تب جا کر آدمی دیندار ہوتا ہے، اور تب نسلیں اور پیڑیاں صالح بنتی ہیں، جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ پھر رسول رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اگر یہ حیثیت حاصل نہیں ہے تو پھر فَلْيُغَيِّرْهُ بِلِسَانِهِ، کہہ سکتا ہے تو چپ نہ بیٹھے، اس وقت تک کہتا رہے جب تک کہ وہ بدی، وہ گناہ دور نہیں ہو جاتا۔ اور اگر یہ حیثیت بھی حاصل نہیں ہے تو اس برائی کو حقیقت میں برا سمجھے، اس سے الگ رہے، اس سلسلے کا جو بھی کام کر سکتا ہو اس کو اختیار کرے۔ اور اگر یہ جذبہ بھی باقی نہیں رہا، میں نہیں کہتا جس رسول کا کلمہ پڑھ کر ہم اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جذبہ بھی جاتا رہے گا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس مومن کے دل میں، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہے گا۔ جب ایمان ہی نہیں ہے، تو مومن ہی نہیں ہے، تو رب العالمین نے اہل ایمان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، غیر مومن کی مدد کرنے کا وعدہ نہیں کیا۔ حضرات، یہ پہلا سبب ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وقت ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ رب العالمین نے اس آیت میں 4-5 اسباب بتلائے ہیں، انشاءاللہ پھر زندگی صحت و سلامتی رہی اور اس طرح کی بزم سجی تو انشاءاللہ باقی باتیں آپ حضرات کے سامنے کی جائیں گی۔ مجھے اگلے سفر کے لیے فی الفور ابھی روانہ ہونا ہے۔ معذرت کے ساتھ اپنے مہمان خطیب شیخ عنایت اللہ مدنی حفظہ اللہ، جو ہمارے اس قافلہ دعوت کے نہایت ہی فعال رکن ہیں، میں صوبائی جمعیت اہل حدیث گجرات کی جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ رب العالمین کے فضل سے آپ نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنی مصروفیات کے باوجود یہاں تشریف لائے۔ رب العالمین آپ کا آنا اور جو نصیحتیں آپ کی زبان فیض ترجمان سے علم و عرفان کی برستی ہوئی بدلیوں کے روپ میں یہاں برسے گی، رب العالمین
اس کو آپ کی میزان حسنات میں شامل فرمائے اور سامعین کو اس سے عمل کی راہ اختیار کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.